چاہنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسلم ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال الله تبارك وتعالى في مكان أخرى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وسراجا منيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق بلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کربلا، شہزاد گروہ کبا امداد کن، یا غوث اعظم بمن بے سرو ساما مددی، قبل ایدی مددی کعبہ ایمان مددی، بگرداب بلا افتادہ کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. اعظم میزنم زمد شیخ احمد رضا خان قطبی عالم میزنم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حضرات بیدار ہیں، کا مطلب ختم کر دیا جائے. ویسے بھی دعا پڑھ لی میں پڑھی تھی تختی چالو کرنے کے لیے ختم ہی ہو جائے. ایک بار کہیے کہ بیدار ہیں آپ لوگ؟ بہت کم بیدار ہیں. 11 دن تک سنتے سنتے تھک گئے. ٹھیک ہے، جیسا گڑ ویسا میٹھا، جیسا گڑ ویسا گڑ نہ. مگر علماء حضرات سے میں توجہ اور کچھ عاشقوں سے توجہ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی لکھتے ہیں: صبح طیبہ میں بھی بجتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈالے صدقہ نور کا. کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جب نبی سے عشق کرنے پر آتا ہے تو قسم خدا کی اسی دور میں نہیں جب تھے تب بھی اور آج بھی اس جیسا عاشق اگر دن میں چراغ لے کے ڈھونڈو گے تو نہ پاؤ گے. کیونکہ اہل میسانہ نے تو کیا کیا؟ بہت اچھا کیا. 11 دن محفل سجائی، جھنڈے لگائے، کمکمے لگائے، نیاز بنوائی، دیگ بنوائی، مگر اعلیٰ حضرت کا جب چلتا ہے تو پکار اٹھتا ہے: کروں تیرے نام پر جا فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. نہیں سمجھ رہے ہیں شاید؟ ایک جان میرے پاس ایک جان فدا کر سکتا ہوں. اعلیٰ لوگ کہتے ہیں: یا رسول اللہ کروں تیرے نام پر جا فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی
کون نہیں آیا، کس نے کتنا دیا یا کس نے کتنا نہ دیا، مگر میرا رضا، آپ کا رضا، کہہ دو سارے سنیوں کا رضا، جب حج پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ابھی تیار بول اٹھتے ہیں، کیا بولا حضرت نے، جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سایہ تو سامان گیا، سبحان اللہ، کون رضا، وہ رضا جب مدینے کی دھرتی پر قدم رکھے تو پکار اٹھے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سب کا موقع ہے، ہو جانے والے، وہ رضا جب عشق کرنے پر آئے ان کی اولاد سے تو قیامت تک آخری کیل ٹھوکتے پہ فرما گئے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، خالق کائنات نے دیکھا کہ بریلی کا ایک ثبوت میرے حبیب سے اتنی محبت کرتا ہے تو رب غفور نے اتنا عطا کیا، اتنا عطا کیا، اتنا عطا کیا کہ زمین کا کھٹا کھٹا، چپا چپا، زبا زبا بول اٹھی وادی رضا کی، کوہ ہمارا رضا کا ہے، جس سمت دیکھو وہ علاقہ رضا کا، جس سمت دیکھو وہ علاقہ رضا کا ہے۔ آئیے ہم اور آپ مل کر نبی پر درود پڑھ، اللہم صلی اللہ سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ جملہ اس لیے بولنا پڑا کہ جب تک تقریر میں اعلیٰ حضرت کا امام صاحب نے بولا میں نے پیروی کیا نام نہ لیا جائے، محفل میں جان پیدا نہیں ہوتی، میں نے کہا جان ڈالنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، یقیناً اعلیٰ حضرت کے اشعار میں جان ہے۔ ادھر سے ادھر تک ایک مرتبہ چھوٹ کر اور درود پاک، حضرات درود پڑھے، آپ کو کسی نے آج یا اتنے دن ڈنڈے مار کر بلائے، عاشق آیا کرتے ہیں، محبت کرنے والے آیا کرتے ہیں، اور محبت کرنے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں آپ سب سے کسی نے بولا تھا ہر بات کی دلیل، ہر بات کی دلیل، ارے اس دور میں کوفتہ قورمہ کباب چکن دانا چکن فرائی سلی کنا سلی کباب کھاتے ہو، کوئی دلیل نہیں۔ نبی پر درود پڑھنا ہو دلیل، جشن نبی منانا ہو دلیل۔ ایک اچھا سا جواب دے دوں جاہلوں کا، اگر کوئی پوچھے جشن نبی مناتے ہو تو کس کتاب میں کہاں لکھا ہے تو سنیوں طرف کر کہہ دینا میری تقدیر میں لکھا ہے، سنیوں کی تقدیر میں لکھا ہے، جشن نبی منانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، ورنہ دلیل یہ انسان ہی مانگا کرتے۔ مولا علی رسول کونین کے ساتھ تشریف لے کے جا رہے ہیں، مصطفیٰ آقا
کربلا کے ساتھ مصطفیٰ آگے آگے، مولا علی پیچھے پیچھے، آواز کان میں گونجی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جناب علی آواز پڑھنے والا نے دائیں دیکھا، دائیں بھی نہیں، آگے غور کیا، ادھر بھی نہیں، پیچھے مڑ کے دیکھا، ادھر بھی نہیں، پریشان متعجب رسول کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ میں پریشان ہوں، بڑا تعجب ہے۔ نبی نے مسکرا کر فرمایا، علی کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ سلام سننے کی آواز کان میں آ رہی ہے مگر پڑھنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ نبی نے فرمایا اے علی اس پہاڑی کو دیکھ رہے ہو؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ کہا اس پہاڑی پر کون سا پتھر دیکھ رہے ہو؟ علی نے عرض کیا رسول اللہ ہاں۔ نبی نے فرمایا کہ وہ پتھر تیرے نبی پر درود پڑھتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ اس پتھر میں درود پڑھا تھا تو اس کے سگے والے پورے پہاڑی میں کتنے پتھر تھے کسی نے دلیل نہیں مانگی۔ یہ تو حضرت انسان ہی ہے کہ کوئی مولود پڑھے تو دوسرا دلیل مانگے، کوئی سلام پڑھے تو دوسرا دلیل مانگے۔ دلیلیں دے دے کے ہمارے ائمہ تھک گئے، ماننے والے بغیر دلیل کے مانتے ہیں، بغیر دلیل کے مانتے ہیں۔ اور سنو آج سے 900 سال پہلے کی بات بتاتا ہوں جس کو علامہ ذہبی اور علامہ ابن جوزی نے بھی بیان کیا ہے۔ ہم کتنا ڈے کرتے ہیں؟ 1 ڈے، 2 ڈے، 3 ڈے، 100 ڈے، 200 ڈے، اللہ اکبر۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں المظفر الدین وہ جب جشن نبی 950 سال تقریباً پیچھے وہ جب جشن نبی مناتے تھے تو اس دور میں 3 لاکھ سونے کے سکے برابر جشن نبی گاہ میں خرچ فرما دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ 3 لاکھ دینار یعنی سونے کے سکے۔ الملک مظفر ان کے بارے میں بیان ہے کہ وہ بڑے بڑے جانور جشن نبی مناتے تھے، اور جیسے میں نے نام لیا اس دور میں جتنے کھانے اہتمام کے ساتھ بنتے تھے ہر کھانا بھی پکاتا تھا جشن نبی کی خوشی میں، اور بڑے بڑے صوفیاء اور علماء کو دعوت بھی کیا کرتے تھے اور ان کی خاطر و مدارت بھی کیا کرتے تھے۔ چلو یہ بادشاہ اور امیروں کی بات ہے، کہا گیا کوئی ولی نے کیا تو میں اس ولی کی بات بتاتا ہوں، ورنہ میرا رضا کہہ گئے خاک ہو جائے عدو۔ پچھلے 11 تقریر میں صرف ہم نے سیرت بیان کرنے کی کوشش کی ماحول کے اعتبار سے۔ میں نے کبھی یہ نہ چاہا ادھر سے اٹھاؤں یا ادھر سے گدگدی ماروں، نہیں، کبھی میں نے تقریر کو نہ ادھر لے جانے کی کوشش کی نہ ادھر لے جانے کی کوشش کی، ورنہ اگر احسان رضا چاہتا تو پہلی تقریر ہی سے احسان رضا کا یہی شعر ہوتا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، اور خیز میں چل جائیں بے دینوں کے دین، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، مکی کی آمد۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ فرماتے اپنے والد محترم شاہ عبد الرحیم کے بارے میں، جن کو ہر لوگ بھی مانتے یہ بڑے ولی ہیں، اس لیے اس ولی کی بات بتاؤں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر سال ولادت مصطفیٰ کے موقع پر میرے ابا حضور کھانا بنوا کر تقسیم فرماتے تھے، مگر ایک دفعہ ہوا ایسا کہ گھر میں مفلسی، گھر میں غربت کے سائے کچھ بننا پڑا۔ میرے ابا حضور شاہ عبد الرحیم
चंद रुपए के भुने हुए चने लेकर आए और उसी पर नियाज दिलाकर नबी की आमद की खुशी में तस्लीम कर दिया। और जब रात को सोए तो हालत ख्वाब में क्या देखते हैं कि मुस्तफा आका का दीदार होता है। सुभान अल्लाह। और किस हालत में? इस हालत में कि वही चने मुस्तफा के आगे रखे हुए हैं, वही चने मुस्तफा के आगे रखे हुए हैं। तो मेरे दोस्तों, दलील नहीं, बगैर दलील के भी हम मानेंगे, रसूल से मोहब्बत करेंगे। कह दो, सुन्नियों की तकरीर में लिखा है ईद मिलादुन नबी सुन्नियों के तकरीर। एक सरफिरा अभी हमारे जमाने में से किसी सरफिरा बड़ा होशियार, उसको किसी ने सवाल किया, अच्छा ये बोला तो जहन्नम लफ्ज है कि जहन्नुम? गुस्ताखे रसूल था। अब पूछा, आपको ये लाया नहीं सका, आप चलते फिरते से है, तुम पूछो लफ्ज जहन्नम असल है कि जहन्नुम? वो बड़ा होशियार सुन्नी था, गुस्ताखे रसूल को जवाब दिया, हमें यार रहने दे, तू जाने से मतलब रख, रहने दे, जहन्नम है कि जहन्नुम, तू जाने से मतलब रख। तुमसे और जन्नत से क्या मतलब? वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। आइए दुरूद पाक अल्लाह अलैहि वसल्लम। आइए मौजू पर उस रब ने अपने हबीब को भेजा तो नूर बनाकर भेजा। वो नूर आ रहा है। जब तक आलमे नूर में था अहमद ही अहमद था, अब आलमे ज़ुहूर में आया तो मोहम्मद ही मोहम्मद। आप कहोगे मौलाना अहमद क्या है, मोहम्मद क्या है? सल्लल्लाहु ने भी अपनी कौम को फरमाया था, मेरे बाद जो नबी आएगा उनका नाम अहमद होगा। तो पता चला आलमे नूर में अहमद ही अहमद, आलमे ज़ुहूर में मोहम्मद ही मोहम्मद। नहीं समझ पाए? अहमद का मतलब होता है अहमद वो जो सबसे ज्यादा तारीफ करे, समझे? और मोहम्मद वो जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए। अल्लाह ने फरमाया, ए महबूब, जब से मैंने अपने नूर से तुझको पैदा फरमाया तब से लेकर आमीना की गोद तक तू मेरी तारीफ करता रहा और ऐसी किया कि तुझ जैसा मेरी तारीफ किसी ने किया ही नहीं। इसलिए महबूब आप अहमद रहे, अब धरती पर जा रहे हैं। ए महबूब, अब तारीफ मैं करूंगा, ऐसी करूंगा कि मुझ जैसा कोई तारीफ कर ना पाए। अब पूरे ज़माने ने देखा कि खुदा ने अपने महबूब की इतनी तारीफ की कि अलहम्दुलिल्लाह के अलिफ से लेकर वन्नास के सीन तक 30 पारे कुरान रब ने अपने हबीब की तारीफ में बताया। ए महबूब, जमीन पर नूर बन गया। अच्छा एक बात और आई, मैंने कहा गिने चुने चंद मिनट हमें गुजारना है। पिछले 11 दिन से सुन रहे हैं, अब तो ऐसा ही हो गया है घर की मुल्की दाल बराबर। 11 दिन से पिछले सुन रहे हैं, इसीलिए और थक भी गए हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ थक गए कि मैं यहाँ बैठे बैठे एक बार जब हमको उठना पड़ा, आप भी तो इंसानी है, आप भी थक गए होंगे। ये तो नबी की मोहब्बत का जज्बा है कि बैठे हैं, बेशक अभी तक बैठे हैं। और अल्लाह इस बैठने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। रहमत है बहाननी जो है बहाना
ہمیں بخشنا چاہے تو بہت سارے نیکیوں کی ضرورت نہیں، بس ایک نیکی کا بہانہ مل جائے، بیڑا پار ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ بات آ گئی، میں بتا رہا ہوں سب کے بس کی بات نہیں، نبی سے محبت کرنا۔ کہتے ہیں معاذ اللہ، پیٹھ پیچھے کی خبر میں علماء جانتے ہیں، غالباً آپ لوگ کم جانتے ہوں گے، وہ حضرت جانتے ہیں، حضرت اور اپنے نام سنا ہوگا تو آپ لوگ بھی جان لیں گے۔ ایک جبل العلم اس دور کے امام علم و فن کہلائے جاتے تھے، وہ 2013 میں غالباً پردہ فرما گئے، سنگھیا کے امام علم و فن خواجہ مظفر حسین، بہت بڑے کتاب اور ہستی کا نام خواجہ مظفر حسین۔ وہ لفظ نور کے بارے میں کبھی کبھی ہم لوگوں کے بیچ میں ہم پڑھتے تھے تو بیان کرتے تھے خواجہ مظفر۔ ایک بات بتائیے، پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے نا، ہم کہتے ہیں سارے جہان کی خبر میرے آقا کو ہے، بڑی علمی بات اور بڑی عقلی بھی بات۔ آپ کے جسم میں نور کہاں ہے کہ نہیں؟ بتائیے، آنکھ میں نور ہے کہ نہیں؟ ارے اسی سے تو دیکھتے ہو، اگر آنکھ میں نور نہ ہو دیکھ پاؤ گے؟ آنکھ میں نور دیکھتے ہو کہ نہیں؟ دیکھتے ہو؟ اگر نہ مان لو، فرض کر لو یہی آنکھ یہاں نہ ہو کے یہاں لگ ہوتی تو کیا کرتے؟ دیکھنے کے لیے ایسے کرتے۔ ارے بھائی یہ بھی کوئی تھوڑے میں گणت پڑھا رہا ہوں، علم ہندسہ، علم لوگارتھمی، علم حیات تھوڑا پڑھا رہا ہوں، آسان سی بات ہے۔ آنکھ یہاں ہے، نور یہاں، تو ہم یہاں سے دیکھتے ہیں۔ اگر یہی آنکھ پیچھے ہوتی تو ہم ادھر سے دیکھتے کیونکہ نور ادھر۔ اگر یہی آنکھ گھٹنوں پہ ہو تو ہم ادھر سے دیکھتے کیونکہ نور یہاں۔ پتا چلا میرے جسم میں اللہ نے یہاں نور دیا ہے تو ہم یہاں سے دیکھتے ہیں، اور میرے آقا کے جسم کو اللہ نے سراپا نور بنایا ہے، تو میرے آقا اب آگے سے بھی دیکھیں، پیچھے سے بھی دیکھیں، دائیں سے بھی دیکھیں، بائیں سے بھی دیکھیں، کیونکہ وہ سراپا نور ہی نور ہے۔ اور کیسا نور؟ نور کو جب بھیجا فرمایا سراجا منیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا چمکا دینے والا چراغ بنا کر۔ اب عقل غور کرو، چراغ میں زیادہ روشنی ہے کہ سورج میں؟ آپ کہو گے سورج میں۔ چاند میں زیادہ روشنی ہے کہ سورج میں؟ آپ کہو گے چاند میں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا سراجا منیرا، چمکا دینے والا چراغ بنا کر۔ مولا اس میں حکمت کیا ہے؟ جبکہ چراغ سے سورج میں روشنی لاکھوں گنا، چراغ سے چاند میں روشنی لاکھوں گنا۔ تو نے اپنے حبیب کو چراغ کیوں کہا؟ رب کی حکمت نے پکارا، اگر میں قمر منیرہ کہتا تو میرے محبوب کا نور رات کو بھی دن کو کس کا نور؟ اور اگر شمس منیرہ کہتا تو میرے حبیب کا نور، وہ کیونکہ دن ہی میں تو رات میں کس کا نور؟ اور میرا حبیب کا نور رات کو بھی کام آئے، دن میں بھی کام آئے، اور چراغ جب تک جلتا رہے گا کام آتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے میں نے کہا سراجا منیرا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، سراج کے معنی چراغ، کوئی ایسا ہے جو ایک چاند سے دو چاند بنا لے؟ ایسا ہے کہ ایک سورج سے دو سورج بن جائے؟ نہیں، مگر ایک چراغ سے لاکھوں چراغ جلا لو۔ اے حبیب تمہیں آفتاب نبوت کا چراغ بنا کر اس لیے بھیجتا ہوں کہ اسی کی لو سے آدم کی نبوت روشن ہونی
कमो बेश चिराग नबूवत रोशन होंगे इसी चिराग से, मगर चिराग की रोशनी में कोई कमी नहीं। ये तो रही लगता चिराग के फायदे, अगर कहो रोशनी तो ये अकल वालों तुमने यही न सोचा कि सूरज की रोशनी बढ़कर है, तो अब आओ मेरे आका की रोशनी की बात करो। थक गए क्या? लाओ डायरेक्ट इजाजत पर, क्योंकि वहां खड़े होकर इधर में उधर फिर खड़े खड़े थक जाओगे, इसलिए बैठे बैठे सुनो, खड़े खड़े जल्दी पूरी हो जाए। एक बात खाली सुन लो, मैं अपनी तकरीर को पूरी करूंगा, मगर मचल कर दिल लगा कर दूर देता हूँ। अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर नूर ही को देखना है, उजाला ही देखना है, तो आओ मेरा दिशा कम से कम अहले स्टेज जागे। मेरा दिशा जब रब ने हुक्म फरमाया जिब्राइल जाओ मेरे हबीब को मेरे पास लाओ, जनाब जिब्राइल उठे, रब ने फरमाया ए जिब्राइल इसराफील को भी ले लो, जनाब इसराफील को साथ लिया। रब ने फरमाया तने तनहा मत जाना, तुम्हारे जिम्मे तुम्हारी खिदमत में जो 70,000 फरिश्ते लगाए गए हैं, सभी 1,40,000 फरिश्ते को बाराती बनाकर ले जाओ। ए जिब्राइल जाओ। जनाब जिब्राइल ने 1,40,000 फरिश्तों की तादाद में बाराती बनाकर जन्नत में गए। जन्नती मिशाले जलवाने की कोशिश की। रब ने फरमाया जिब्राइल ये क्या कर रहे हो? जिब्राइल ने क्या बारेला जमीन के जिस खित्ते में हम जा रहे हैं तो आलिमुल गैब और शहादा है, उस खित्ते में रात है और रात भी 27वीं की रात, दूर दूर तक चांद की रोशनी का कोई नामो निशान नहीं। मेरे दिल ने चाहा ए बारेला तेरे हबीब को रोशनी में लाया जाए। रब ने फरमाया जिब्राइल मिसालें रख दे, मिसालें जलाने की जरूरत नहीं, ऐसे ही जा, क्योंकि मेरे हबीब के नूरानी चेहरे पर हमने अपनी गैरत के 70,000 पर्दे रख छोड़े हैं। एक पर्दा हटा देना, जमीन से आसमां तक उजाला ही उजाला हो जाएगा। जमीन से आसमां तक उजाला ही उजाला हो जाएगा। इसीलिए तो रसूल जब माँ आमिना के घर तशरीफ लाए, माँ आमिना फरमाती है मुझ में से इतना नूर निकला, इतना निकला कि मैंने शाम के मोहल्लात देख लिए, मोहल्लात देख लिए। और माँ आमिना बयान करती यहीं तक महदूद नहीं, जब वो मेरा लाल दुनिया में तशरीफ लाया तो मैंने क्या देखा, सूरज चांद भी झुकाया है, सितारे भी मेरे आंगन में झुककर चले आए हैं। ऐ आमिना तुझे पता नहीं ये किस लिए आए हैं, किस लिए आए हैं? बरेली का ताजदार बोल उठा सुबह तैयबा में हुई बटता है 12 नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। नबी की विलादत में नबी से ज़ुहूर के नूर का सदका बट रहा था। ज़ुहल आ गया, मुश्तरी आ गया, उतारी आ गया, के बाद दिगरे सितारे आ गए। क्यों आए? नूर की खैरात लेने आ गए। वो नूर जब आया माँ आमिना के बतने मुबारक में तो उस शान के साथ के पहले महीने में जनाब आदम ने बशारत दी, ए आमिना खुश हो जा, नबी आखिर समय आने वाले, तो उसकी हामिला है। दूसरे महीना हुआ, जनाब शीश ने खुशखबरी दी। तीसरा महीना हुआ,
جناب نوح نے خوشخبری دی، چوتھا مہینہ جناب ادریس نے خوشخبری دی، پانچواں مہینہ جناب ہود آ رہے ہیں، چھٹا مہینہ جناب ابراہیم آ رہے ہیں، ساتواں مہینہ جناب اسماعیل آ رہے ہیں، آٹھواں مہینہ جناب موسیٰ آ رہے ہیں، نواں مہینہ جناب عیسیٰ روح اللہ آ رہے ہیں۔ اب بتاؤ نبی ماں کے پیٹ میں جلیل القدر انبیاء بشارت دینے کے لیے آ رہے ہیں، مگر دیکھو وہ چلے اس نبی سے برابری کا دعویٰ کرنے جس کی ماں نے نہ جانے کتنے گندے ہاتھوں نے ٹٹول کر بتایا ہو کہ بچہ کا وکاس ہے یا نہیں، وہ چلے نبی کی برابری کی دعویٰ کرنے۔ اللہ اللہ، ساتواں مہینہ کیسر و کسریٰ کے مکان میں دیوار پھٹ گئی، زلزلہ آیا، آٹھواں مہینہ گھمل کا آتش قدح فارس بجھ گیا، نواں مہینہ کیسر و کسریٰ کے سر سے تاج گر گیا۔ ارے آتش قدح فارس کو نبی کی آمد پر بجھنا ہی تھا، کل حشر میں نبی کی آمد پر جب جہنم کی آگ بجھ جائے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت لکھتے واللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت لکھتے تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا بسائے محمد، تماشا تو دیکھو دوزخ کی آگ لگائے خدا بجھائے محمد، لگائے خدا بجھائے محمد۔ اب آخری گھڑی جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، نبی کے وضع کی باری آ چکی ہے آمینہ کے لیے۔ رب نے فرمایا جبرائیل جاؤ حوا کو ساتھ لے لو، جاؤ مریم کو ساتھ لے لو، جاؤ آسیہ کو ساتھ لے لو، جاؤ حاجرہ کو ساتھ لے لو۔ جب سب حاضر کی گئی رب نے فرمایا اے حوا، اے مریم، اے حاجرہ، اے آسیہ، جاؤ میرے حبیب کی آمد کی باری ہے، آمینہ کے پاس جاؤ، جب یہ نورانی چہرے لے کر جاؤ اور وہ پوچھے کہ تم کون ہو تو نہ بتانا کہ سارے انسانوں کی ماں جناب آدم کی بیوی حوا ہوں، نہ کہنا اللہ کے خلیل کی بیوی اسماعیل علیہ السلام کی ماں حاجرہ ہوں، بلکہ کہہ دینا جو ہوں وہ ہوں، آج تو نبی کی دائی بن کر آئی ہوں، نبی کی دائی بن کر آئی ہوں۔ ادھر حکم کا جبرائیل جا جنت سے جنتی پیادہ اٹھا لے جا اور آمینہ کو پتا۔ جناب جبرائیل نے اجلت کی، جلدی پہنچے، جنت سے جنتی کٹورا لیا، آمینہ کی بارگاہ میں، اور حضرت آمینہ سے کہا آمینہ اسے پیو۔ ماں آمینہ فرماتی ہے وہ کٹورا کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، سے زیادہ میٹھا میں پیتی جناب جبرائیل اور بہاتے، میں پیتی جناب جبرائیل اور بہاتے، اور جب میں پی چکی تو جناب جبرائیل دست بستہ کھڑے ہو کر کہنے لگے اظہر یا سید المرسلین، کھڑے ہو اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا رحمت للعالمین، اظہر یا خاتم النبیین، اظہر یا نورم من نور اللہ، اظہر یا محمد ابن عبداللہ فظہر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کالبدر المنیر۔ جب جناب جبرائیل نے دست بستہ عرض کیا یا رسول اللہ اب ظاہر بھی ہو جائیے، یا نبی اللہ اب ظاہر بھی ہو جائیے، تو مصطفیٰ کا جب ظاہر پہ
جناب جبرائیل فرماتے ہیں ایسے ظاہر پہ گویا چودھری کا چاند چمک آیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ گھڑی سلام پڑھو، مصطفیٰ کی آمد کی گھڑی سلام پڑھو۔ یا نبی رسول اللہ، یا حبیب یا رسول اللہ، علیک السلام والسلام، کہ آقا آپ کا تشریف لانا، آقا آپ کا تشریف لانا، وقت بھی اتنا سہانا، رہول گاتی تھی ترانہ، جگمگا اٹھا زمانہ۔ بسط انداز یکتائی بغائے شان زیبائی، امی بن کر امانہ آمنہ کی گود میں آئی۔ آؤ وہ نبی آ گیا، زمین کا ذرہ ذرہ خوشی منا رہا ہے، زمین کہہ رہی ہے میرا محسن آ گیا، ستارے کہہ رہے ہیں میرا محسن آ گیا، چاند کہہ رہا ہے میرا محسن آ گیا، سورج کہہ رہا ہے میرا محسن آ گیا، آسمان کہہ رہا ہے میرا محسن آ گیا، کعبہ کہہ رہا ہے میرا محسن آ گیا۔ زیادہ آپ کو کھڑا نہ رکھوں، میں نے پوچھا اے زمین کے ذروں، اے آسمان کے ستاروں، تم سب یہی کہتے ہو میرا محسن آ گیا۔ میں نے پوچھا اے کعبہ میرا بھی محسن آ گیا؟ کعبہ نے کہا ہاں میرا محسن آ گیا۔ میں نے پوچھا اے کعبہ تیرا محسن کیسے؟ کعبہ نے کہا ارے بنایا تھا جناب خلیل نے، آباد کرنے والا تو آباد بنایا تھا جناب خلیل نے، آباد کرنے والا تو اب آ رہا ہے۔ میں نے پوچھا اے جان تو بھی خوش؟ کہا ہاں میں بھی خوش۔ کہا کیسے اس طرح تم پر احسان کرے گا؟ کہا کچھ نہ پوچھو، میں جب سے پیدا کیا گیا ہوں میری اوقات ہی کیا تھی، میری حیثیت ہی کیا تھی، میں چمکتا تھا، میں دمکتا تھا گلیوں میں، راستوں میں، اگر کوئی زیادہ قیمت کر دیا تو کہہ دیا میری محبوب کی شکل چاند جیسی ہے، اس سے زیادہ میری کوئی حیثیت نہیں، مگر قسم خدا کی اب وہ آ گیا، کہہ دو سبحان اللہ، اب وہ آ گیا کہ ایک دن مکہ کی دھرتی پر انگلی مبارک کا اشارہ کرے گا تو میں اپنا سینہ چیر دوں گا، اور اپنا سینہ چیر کر ایک ٹکڑا اس طرف ایک ٹکڑا اس طرف ڈال کر اہل دنیا کو یہ بتا دوں گا کہ اگر اس نبی کے انگلی کے اشارے پر زمین کا بلال اپنا سینہ چروا سکتا ہے تو آسمان کا ہلال بھی اپنا دل چروا سکتا ہے۔ یہ تک محدود نہیں، زمین بھی خوش۔ میں نے پوچھا اے زمین، اے بستیوں کے امین، تو کیوں خوش؟ زمین نے کہا کچھ نہ پوچھو میرا بھی محسن آ۔ میں
ने कहा اے زمین تجھ پر یہ کیا احسان کرے گا؟ کہا کچھ نہ پوچھو، جب رات کا وقت ہوتا ہے آسمان پر چاند جگمگاتا ہے، ستاروں کی روشنی ہوتی ہے، میں دیکھتی ہوں میرا دل روتا ہے اور سوچتی تھی اے کاش کہیں ایسی روشنی میرے سینے پر بھی ہوتی، ایسی جگمگاہٹ میرے سینے پر بھی ہوتی، مگر قسم خدا کی اب وہ آ گیا کہ جو آنے کے بعد میرے سینے میں ستاروں کی ایسی بالا سجائے گا کہ آسمان میں جو ستارے جلے ہیں ان کی روشنی ایک دن مٹ جائے گی، مگر میرے سینے میں وہ ستارہ جلائے گا جس کی روشنی قیامت تک نہ مٹے گی۔ وہ ستارہ کسی کے سر پر صداقت کا تاج روشن ہوگا، کوئی صدیق اکبر ہوگا، کوئی عمر فاروق ہوگا، کوئی مولا علی ہوگا، کوئی عثمان غنی ہوگا، کوئی جناب بلال ہوگا، کوئی خواجہ اعظم ہوگا، کوئی مجدد اعظم ہوگا، کوئی مفتی اعظم ہوگا، اور جب یہ میرے سینے میں سو جائیں گے تو میں فخر سے کہوں گی اے آسمان اب تو دیکھ میری قسمت کو، تیرے سینے میں جو ستارے جلے ہیں اس کی روشنی قیامت میں چھڑنے والی ہے، مگر میرے آقا نے میرے سینے میں جو ستارے جلائے ہیں اس کی روشنی کبھی نہیں مٹ سکتی۔ تو زمین کا ذرہ ذرہ، آسمان کا تارا تارا خوشی منا رہا ہے۔ سنیو ہماری تقدیر میں ہے خوشی منانا، آج بھی منائیں گے، کل بھی منائیں گے، خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، کب تک حشر تک ڈالیں گے ہم بچائیں سے مولا کی دھوم، مثل فارغ نجم کی لے گراتے جائیں گے۔ حضرات وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 10 سیکنڈ کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا یہ کمکمے، یہ جھنڈیاں کیوں لگائے؟ آقا ملے ہم کو خوشی تھی تو اس میں تو ہماری خوشی ہے، آقا کی خوشی کے لیے کیا کیا آپ نے؟ بتا دو۔ مصطفیٰ نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ اگر میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہو تو نماز پڑھنا چالو کر دو۔ خالی تم ہی خوشی مناؤ گے کہ نبی کے آنکھوں کی بھی ٹھنڈک پہنچاؤ گے؟ ہم سنی ثابت کر دو نیاز والے بھی ہیں، نماز والے بھی ہیں، نہ صرف نماز والے بنو، نہ صرف نیاز والے بنو، نماز والے بھی بنو، نیاز والے بھی بنو۔ پہلی رات سے لے کر آج تک متقرب عظیم العلم کم فہم سے جو کچھ باتیں آپ کے سامنے ہم نے رکھی، اگر غلطی بھی ہو قصداً صحباً مانن، جیسی بھی غلطی بھی ہو سب کو ہاتھ میں رکھ کر میں استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور سب پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام حضرات سلام کریے۔ صلی علی محمد، سلام کے بعد کیونکہ سرکار کی آمد کے بعد سلام ہو جانا چاہیے، اس کے بعد جو آگے کا پروگرام ہے وہ میں اعلان کروں گا، کیونکہ سونا ساری زندگی ہے، زہے کی تم قسمت یہ ہمارا جاگنا اگر میرے مصطفیٰ کو پسند آ جائے تو پھر زندگی بھر قبر میں آرام سے سوتے ہی رہیں گے۔ صلی علی، بالکل سرکار کو حاضر و ناظر اور ذہن لگا کر آپ سنیں، مزہ آ جائے گا۔ صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی
شفيعنا صل على محمد صل على حبيبنا صل على محمد धूम मची हर तरफ पैदा हुए हैं मुस्तफा सबकी ज़ुबान पे है यही आज नसीब जग उठा ظلمت کفار مٹ گئی نور جہاں میں چھا گیا شان حضور دیکھ کر کہنے لگے ملائکہ محمد صل على محمد صل على شفيعنا صل على محمد صل على محمد صل على محمد اور دیکھا نہ سایہ آج تک جس میں رسول پاک کا نور اگر نہیں ہے وہ تم ہی بتاؤ ہے وہ کیا شکل میں اگر ہے بشر اصل میں نور کمریا جلوہ حق نما کی شان دیکھی تو سب نے یہ کہا صل علی محمد صل علی محمد صل علی شفیعنا صل علی محمد صل علی حبیبنا صل علی محمد کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود اے مدینے کی ہوا سینے سے لگ جا ذرا اے مدینے کی ہوا سینے سے لگ جا ذرا قلب ہو ٹھنڈا میرا تم پہ
تم پہ کروڑوں درود کام ہو لے لیجئے تم کو جو راضی کرے آقا کام ہو لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلہ و صحابہ سیدی یا رسول اللہ. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں.